فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین والمغربین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صلاۃ حاضرین بزم معرفت اور سامعین گرامی منزلت، عاشقان سرکار احمد مختار اور موالیان جناب حیدر کرار، آزاداران سلطان کربلا اور ماتمداران اسیران کربلا، آج آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے آپ کی ایمانی اور روحانی ضیافت کے فرائض انجام دینے کی خاطر قرآن مجید کے جن مقدس، مطہر، متبرک اور ناقابل فراموش الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں خالق کائنات اپنے نبی کی سیرت کو اسوہ حسنہ بیان کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے رسول کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونے رکھے ہیں، خوبصورت نمونے پیغمبر کی سیرت میں اگر دیکھنا چاہتے ہو تو پیغمبر کی سیرت میں خوبصورت نمونے ہیں۔ میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ سیرت رسول ہی کا دوسرا نام اسلام ہے۔ لوگ اسلام کی صحیح تصویر اس لیے نہ سمجھ سکے کہ لوگوں کو ابھی سیرت رسول ہی سمجھے نہیں۔ لوگوں نے یہ ناکام کوششیں کی ہیں کہ یہ پیغام پھیلایا جائے کہ تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے۔ تلوار کے ذریعے اسلام نہیں پھیلا، رسول اور آل رسول کے کردار کے ذریعے اسلام پھیلا۔ ہم اس اسلام کو مانتے بھی نہیں جو تلوار سے پھیلے، ہم اسی اسلام کو مانتے ہیں جو نبی اور علی کے کردار سے پھیلا۔ آغاز
تبلیغی کو دیکھیے، آنے والوں کا انتظار بھی ہو جائے، ایک واقعے کی طرف آپ کو متوجہ کر دوں۔ پیغمبر اسلام اعلان نبوت فرما چکے، اظہار رسالت فرما چکے، جا رہے ہیں کسی راستے سے، ایک ضعیفہ کو دیکھا، ایک بوڑھیا کو دیکھا، ایک ناتواں عورت کو دیکھا جو لکڑیوں کا گٹھڑ بار بار اٹھاتی ہے، اٹھا کے لے کے چلنا چاہتی ہے اور پھر رکھ دیتی ہے۔ حضور آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا، اگر تمہارے مناسب سمجھتی ہو اور تمہارے لیے مناسب ہو تو یہ بوجھ اٹھانے میں تمہاری مدد کروں۔ پیغمبر نے وہ بوجھ اٹھایا اور بوجھ اٹھا کے لے کے چلے، اور اس نے کہا تم کتنے اچھے انسان، تم کتنے اچھے نوجوان۔ ایک وہ ہیں جو آمنہ کے چاند ہیں، عبداللہ کے یہ بیٹے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، وہ رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، تم بھی تو کتنے اچھے انسان۔ پیغمبر نے جواب زبان سے نہیں دیا، کردار سے جواب دیا۔ وہ بوجھ اور وہ لکڑیاں اس کے گھر پہنچائیں، اور پہنچانے کے بعد ایک جملہ کہا، جس محمد کو تم برا کہہ رہی تھی وہ محمد میں ہی تو ہو۔ اچھا تم ہی وہ محمد، تو دین بتاؤ کہ دین کیا ہے، کلمہ پڑھاؤ مجھے۔ پیغمبر نے اخلاق وہ پیش کیا کہ برا کہنے والی عورت ایمان لے آئی۔ نہیں، بات یہ ہے کہ اگر ظرفیت ہو تو عورت بھی سمجھ، ظرفیت تھی، اس نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھائیے، آپ اپنا دین بتائیے، میں اس آپ کی خدمت میں۔ وہ کافرہ پیغمبر نے اس کا دین نہیں دیکھا، مذہب نہیں پوچھا، فرقہ نہیں پوچھا، قبیلہ نہیں پوچھا، عشیرہ نہیں پوچھا، خاندان دریافت نہیں کیا، بلکہ فرقہ پوچھے بغیر، مذہب اور دھرم پوچھے بغیر اس کا بوجھ اٹھا کے اس کے گھر پہنچا دیا۔ پیغمبر نے بتایا ہی یہ ہے کہ لوگوں کا بوجھ بن جانا اسلام نہیں ہے، لوگوں کا بوجھ اٹھانا اسلام ہے۔ لوگوں کا بوجھ بن جانا اسلام نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا وہ بوجھ اٹھانا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی حمایت کرنا، لوگوں کی نصرت کرنا، یہی دین ہے، یہی سیرت رسول۔ تو پیغمبر نے جو سیرت کے حسین گوشے دیے ہیں، سیرت پڑھنے والا سورت سنا کے ٹل جاتا ہے اور سیرت سناتا بھی نہیں کہ سیرت کے حسین گوشے کیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ مجمع دوسرا ہے۔ ابھی جو میں بول رہا تھا، میں پوری مجلس اسی موضوع پر پڑھ کے آیا ہوں کہ سیرت رسول کیا ہے، اور اسی موضوع پر پوری مجلس ہوئی ہے الحمدللہ۔ میں نے ایک بات کہی ہے، اس جملے کو یہاں پر دہرائے دیتا ہوں کہ لوگوں نے جہاد اور فساد کا فرق نہیں سمجھا۔ فساد کو لوگ اسلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جملہ آیا ہے تو روکوں گا نہیں، یہ جملہ وہاں نہیں کہا تھا، یہاں پر یہ جملہ دہرا رہا ہوں۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد 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 کو بدنام کرنے والوں، جہاد تحفظ انسانیت کے قہری نظام کا نام جہاد ہے۔ اللہ اکبر۔ مبارک پور میں اگر لفظ سنا جاتا ہو، مبارک پور میں اگر لفظوں کے خریدار ہو، تو میں نے جملہ کہا ہے، تحفظ انسانیت کے قہری نظام کا نام جہاد ہے۔ جب سارے راستے بند ہو جائیں اور فسادی فساد سے نہ ہٹے تو اس کے خلاف کھڑے ہونا، یہ جہاد ہے۔ اور ابھی میں کہہ کے آیا ہوں کہ جہاد انسانیت کو بچانے کے لیے ہے، انسانیت کو مٹانے کے لیے نہیں ہے۔ ظالم کو ختم کرو تاکہ انسانیت ظلم کا نشانہ نہ بنے۔ سیرت معصومین لوگوں نے سمجھی ہی نہیں۔ سیرت معصوم کیا ہے؟ سیرت رسول کیا ہے؟ پیغمبر ایک راستے سے روزانہ گزرتے ہیں اسی راستے سے۔ ایک بوڑھیا ہے، ایک ضعیفہ ہے، ایک گستاخ ہے، ایک کافرہ ہے، بڑی توجہ، جو روزانہ آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی ہے۔ واقعہ سنا ہوا ہے، مشہور واقعہ ہے، مگر محقق کا کام ہوتا ہے کہ وہ کسی نتیجے کی طرف آپ کو متوجہ کرے۔ میں نتیجے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ روزانہ پیغمبر اسی راستے سے گزرتے ہیں اور وہ انتظار میں کھڑی رہتی ہے کہ آمنہ کا چاند آنے والا ہے، خاک ڈالوں گی، مگر چاند پر خاک ڈالنے سے خاک نہیں پڑ رہی۔ وہ کوڑا اکٹھا کرتی ہے دن بھر کا اور انتظار کرتی ہے کہ پیغمبر آنے والے، پیغمبر کے اوپر حملہ کرے، پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے۔ میں یہاں سے پوچھوں گا، سرکار، اے میرے آقا و مولا، اے مدنی آقا، اے ماخذ ممکنات،
اے مصدر حسنات، اے معلم لوح محفوظ، اے شناسہ رموز ہدیت، اے جان کائنات، اے خلق اول، اے خلق اول، اے جود اول، اے کرم اول، اے سخی اول، اے علم اول، اے حلم اول، اے اپنے کردار سے اسلام پھیلانے والے پیغمبر، یہ بتائیے جب آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ آپ اس راستے سے گزرتے ہیں اور روزانہ وہ وہی بدتمیزی کرتی ہے، آپ کو معلوم ہے آج پھر آپ اس راستے سے گزریں گے، آج پھر وہ بڑھیا وہی کام کرے گی، تو آپ اپنا راستہ بدل دیجئے، کسی اور راستے سے جائیے۔ آواز آئے گی خاموش، نبی اپنا راستہ بدلنے کے لیے نہیں آتا، نبی اپنا راستہ نہیں بدلتا، گمراہوں کا راستہ بدلتا ہے، اور نبی اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ ایک دن پیغمبر نے یہ دیکھا کہ وہ گستاخی کرنے والی عورت نہیں ہے، پوچھا کہ وہ کہاں ہے، لوگوں سے دریافت کیا، کہا سرکار وہ تو بیمار ہے، بیمار ہے۔ دروازے پائے، دق الباب کیا، اور میں جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہاں تک جملہ پہنچے گا، لیکن جہاں تک جملہ پہنچے، اگر سماعتوں کے تاج محل میں جملہ گونجے تو آواز میرے کانوں تک آنا چاہیے۔ پیغمبر نے جا کر عیادت کی اس کافرہ کی، اسے کہتے ہیں ہدایت بعنوان عیادت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کی قسم پوری مجلس کا موضوع ہے اس جملے میں، اسے کہتے ہیں ہدایت بعنوان عیادت، عیادت بعنوان ہدایت۔ پیغمبر آئے، دروازے پر دق الباب کیا، پیغام پہنچایا کہ میں آیا ہوں، تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ بستر مرگ پر لیٹی ہوئی تھی، کافرہ تھی، گستاخ تھی، پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ جیسے اس نے دیکھا کہ پیغمبر محمد آئے ہیں، اپنے بستر سے اٹھی، ہلی اور ایک جملہ کہا، اب آئے ہو بدلہ لینے کے لیے جب مجھ میں ہلنے کی بھی سکت باقی نہیں؟ کفر کا مزاج دیکھیے کہ کیا ہے، اسے کیا معلوم کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، اسے معلوم کیا ہے کہ میرے نبی کی سیرت کیا ہے۔ اس نے کہا اب آئے ہو بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، بدلے کی بھاونا کے ساتھ اب آئے ہو جب مجھ میں ہلنے کی سکت بھی نہیں ہے۔ جب تک میں زندہ، جب تک میں صحیح سالم تھی، تب تک تم نے مجھ سے بدلہ نہ لیا، اب میں بستر مرگ پر ہوں، مرنے کے قریب ہوں، مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہو۔ مسکرا کے حضور نے فرمایا کہ میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں تمہاری مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں، عیادت کے لیے، عیادت کے لیے کہ اچھا واقعی آپ میری عیادت کے لیے یہ کردار ہے آپ کا، تو پڑھائیے مجھے کلمہ، میں ہاتھ بڑھاتی ہوں، میں بیعت کرتی ہوں آپ کے ہاتھ پر، مجھے کلمہ پڑھائیے، دین بتائیے، اسلام بتائیے، شریعت سکھائیے، میں وہ نہیں رہنا چاہتی جو کل تک تھی، مسلمان ہو کے مرنا چاہتی ہوں، آپ کے لہو کی طہارت کے نام یہ جملہ کروں گا، اور جملہ کرنے کے بعد انتظار رہے گا کہ اس جملے کا آپ استقبال کیسے کرتے ہیں۔ پیغمبر گئے ہیں عیادت کے لیے، اس نے کہا بدلہ لینے آئے ہو، نبی نے کہا میں بدلہ لینے نہیں، عیادت کے لیے آیا ہوں۔ جملہ کہہ دوں، جب تک اپنے جیسا سمجھ رہی تھی کافرہ تھی، خدا کے لیے جگائیے ذہنوں کو، اس نے یہ سمجھا کہ جیسی میں ہوں ویسے یہ ہے۔ اس جملے پر بھی آپ نے غور نہیں کیا، اس نے تو اپنے جیسا سمجھ لیا تھا، وہ اپنے جیسا سمجھ رہی تھی کہ جیسی میں ہوں ویسے یہ ہے، جیسے میں نے گستاخی کی ہے ویسے یہ بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، مگر نبی نے کہا میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ تو اب جملہ کہہ دوں، جب تک اپنے جیسا سمجھتی رہی کافرہ رہی، جب سمجھ لیا کہ نبی ہم جیسا نہیں ہوتا، مومنہ ہو گئی۔ جب اس نے یہ سمجھ لیا، ارے میرے سرکار کی بات ہے، ذرا صلوات بآواز بلند پڑھیے محمد والا۔ جب اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہم جیسے نہیں ہیں، لوگ تو قرآن بھی نہیں پڑھتے ہیں، غور بھی نہیں کرتے ہیں، فکر بھی نہیں کرتے ہیں۔ جناب یوسف کے زمانے کا واقعہ ہے قرآن میں، سورہ یوسف میں، جب مصر کی عورتوں کو سامنے سے گزارا گیا، مصر کی عورتیں بیٹھی ہیں، یوسف کو سامنے سے گزارا گیا، پھل اور چھری دے دی گئی، جو تانا دینے والی زلیخا کو عورتیں تھی سب کو زلیخا نے جمع کر لیا،
کہ مجھے تانے دیتی ہو، ایک دفعہ تم بھی تو جلوہ دے لو۔ جب جلوے کے لیے بلایا گیا اور جناب یوسف سامنے سے گزرے تو قرآن میں وہ قول نقل کیا ہے ان کافرہ عورتوں کا جو مصر کی کافرہ عورتیں تھیں، ساری عورتوں نے بیک زبان ہو کے کہا ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، خدا کی قسم یہ عام بشر نہیں ہے، یہ ملک کریم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ قرآن بول رہا ہے، قرآن بول رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر توفیق ہو تو مصر کی عورتیں بھی یوسف کو عام بشر نہیں سمجھتی۔ نبی عام بشر نہیں ہوتا، نبی کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا رفتار گفتار انداز طریقہ نظریہ اللہ اکبر مشیت ایزدی میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت شکر گزار ہوں اپنے بزرگ کا۔ معصوم کہتے کسے ہیں؟ نبی امام ولی معصوم کسے کہتے ہیں؟ جمعرات کی روٹیاں کھانے والا ولی امام معصوم نہیں ہوتا، جسے اونٹ اور اونٹنی میں بھی تمیز نہ ہو، جو بیٹیوں سے غسل کے مسئلے پوچھے، کون ہوتا ہے معصوم؟ میں جملہ ہدیہ کر دوں آپ کی خدمت میں، اللہ کی مشیت اگر پیکر بشر میں آ جائے تو معصوم کہلاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی مشیت پیکر بشر میں آ جائے، وہ اٹھے تو اس کی رضا کے لیے نہیں، اس کا اٹھنا بتائے کہ اس کا حکم کیا ہے، ان کی ہر ادا یہ بتائے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ یہ صلح کریں تو وہ صلح چاہتا ہے، یہ جنگ کریں تو وہ اس وقت جنگ چاہتا ہے۔ معصوم وہ ہوتا ہے جو ظرف مشیت ایزدی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو مشیت ایزدی کا ظرف ہو اسے معصوم کہا جاتا ہے۔ بھئی جس ظرف میں جو ہوتا ہے وہی تو چھلکتا ہے۔ یا علی، یا علی، یا علی، جس ظرف میں جو ہوتا ہے، ایک کٹورا گلاس کوزہ آپ نے لیا، اس میں پانی بھرا، چھلکا تو کیا چھلکا؟ پانی، چونکہ پانی تھا تو پانی چھلکا، شربت ہوتا تو شربت چھلکتا، چائے ہوتی تو چائے چھلکتی۔ معصوم ظرف مشیت ایزدی ہے، اب یہ جو بھی کہے گا وہ اللہ کی مرضی بولے گی۔ معصوم کا ترجمہ یہ ہے کہ جو ہر لمحہ، ہر وقت، ہر آن، ہر ساتھ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارے، اسی کو معصوم کہا جاتا ہے۔ ان کے کردار سے اسلام پھیلا ہے، انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کے اسلام نہیں پھیلایا۔ یہ کہاں سے سیکھ لیا ہے لوگوں نے ڈانٹ ڈپٹ کے قوم کو اسلام پھیلانے کی کوشش کرتی؟ اسلام تو بھائی ایسے نہیں پھیلتا۔ قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر مجادلہ بھی ہو تو احسن طریقے سے ہو، خوبصورت انداز سے ہونا چاہیے۔ اسلام نے تو اس کی اجازت ہی نہیں دی۔ تبلیغ، موعظہ حسنہ، خوبصورت انداز سے افہام و تفہیم کی اجازت اسلام نے دی ہے، حکم دیا ہے افہام و تفہیم کا۔ اور پھر سیرت رسول انہی کے شہزادوں نے آگے بڑھائی ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں چونکہ بیدار سامعین میرے سامنے ہیں، خدا کے لیے جملے پر غور کر لینا، جب پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہو تو مجھ سے روکا نہیں جاتا۔ امام میں اور امت میں فرق ہے، فرق بتا دوں کیا ہے، ایک ہی جملے میں پورا مضمون سمیٹ دوں۔ امت میں اور امام میں فرق ہے۔ امت کا کوئی بھی بشر اپنے ایمان کے نقطہ عروج پر پہنچ کر یہ تو بتا سکتا ہے کہ نبی نے کیا کیا، کیسے کیا، مگر یہ نہیں بتا سکتا کہ آج نبی ہوتے تو کیا کرتے۔ یہ پوری مجلس ہے، یہ پوری مجلس ہے، یہ جملہ نہیں ہے میرے عزیزو، یہ پوری مجلس ہے۔ امت یہ تو بتا سکتی ہے کہ نبی نے کیا کیا، نماز کیسے پڑھی، روزہ کیسے رکھا، احرام کیسے باندھا، حج کیسے کیا، حجر اسود کو بوسہ کیسے دیا، خانہ کعبہ کا طواف کیسے کیا، یتیم پروری کے انداز کیا تھے، بیوہ نوازی کا طریقہ کیا تھا، مسافروں کو کیسے نوازتے تھے، اخلاق پیغمبر کا کیا تھا، بتا سکتے ہو۔ جو کیا ہے نبی نے وہ بتا سکتے ہو، جو نہیں کیا وہ نہیں بتا سکتے۔
جو یہ بتائے کہ نبی آج ہوتے تو کیا کرتے، اسی کو امام کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پوری تاریخ کا لہو میں نے نچوڑا ہے اس موقع پر۔ جو یہ بتائے کہ نبی آج ہوتے تو کیا کرتے، اسی کو امام کہا جاتا ہے۔ حسن نے صلح قبول کر کے بتایا نبی ہوتے تو کیا کرتے، حسین نے کربلا میں شہید ہو کے بتایا حسین نبی ہوتے تو کیا کرتے۔ ان کا عمل بتائے گا، ان کا عمل بتائے گا کہ سیرت رسول کیسے آگے بڑھائے گا۔ یہ بتائیں گے کہ سیرت رسول کے نمونے کیا ہیں۔ پیغمبر کے یہی نواسے ہیں۔ واپس آ رہے ہیں باپ کو دفن کر کے، کسی کو غلط وضو کرتے ہوئے دیکھا، ڈائریکٹ نہیں کہا کہ تم وضو غلط کر رہے ہو۔ ایک شہزادے نے دوسرے شہزادے سے کہا بھائی میں وضو کرتا ہوں، ذرا دیکھو کہ میرا وضو صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ جو نانا کا کردار ہے وہی نواسوں کا کردار ہے۔ ان کے کردار سے دین پھیلا ہے، اس کو شرمندہ بھی نہیں ہونے دیا، شرمندگی سے بچایا، پشیمانی سے بچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پشیمان اور شرمندہ کرنا اسلام نہیں ہے، شرمندگی سے بچانا اسلام ہے۔ اللہ اکبر، کہاں ہیں آپ میرے جملے کی گہرائی تک اگر پہنچے ہو؟ شرمندگی سے بچانا اسلام ہے۔ اسی لیے تو حسین نے حر کو آنے سے پہلے معاف کر دیا۔ ان کی سیرت پڑھو، ان کی سیرت بتائے گی۔ اور جب ایک شہزادے نے دوسرے شہزادے سے وضو کر کے دکھایا، اس نے کہا کس گھر کے چشم چراغ ہیں یہ، کیا طریقہ ہے اس شہزادوں کا؟ قدموں میں گر گیا، تم نے مجھے گمراہی سے بچا لیا۔ کردار ہو تو وہ جو نبی کا کردار ہے۔ حکومت زادوں سے اسلام لینے والوں، ہائے 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 ہائے، خدا کے لیے وہ جملے پر غور کر لیا ہوتا۔ حکومت زادوں سے اسلام نہیں ملے گا، رسالت کے شہزادوں سے اسلام ملے گا۔ ہم نے رسالت کے شہزادوں سے دین لیا ہے، شریعت، جینے کے طریقے، مرنے کے آداب، زندگی کے اصول، اصول حیات ہم نے ان سے لیے ہیں جو رفتار میں، گفتار میں، انداز میں، طریقے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، جاگنے میں، سونے میں نبی کی شبیہ تھے۔ پھر ایک جملہ کہہ دوں، میرا کام ہے کہنا، یاد رکھنا یا پیغام کو محفوظ رکھنا نہ رکھنا یہ آپ کی سماعت کی عدالتوں کو چھوڑتا ہوں۔ امام کی تعریف اور ڈیفینیشن بتا دوں پورا مضمون سمیٹ کر۔ امام کسے کہتے ہیں؟ امام ہوتا ہی وہ ہے جو زندگی کے ہر رخ سے رسالت کی شبیہ ہو۔ رسالت کی شبیہ کہا ہے میں نے، رسول کی نہیں۔ ہائے ہائے، رسالت کی شبیہ کہا ہے، رسول کی شبیہ نہیں کہا۔ یہ نبوت کی شبیہ ہے، رسالت کی شبیہ ہے۔ حدیث قصہ پڑھتے ہو پھر غور نہیں کر رہے، کیا کروں؟ حدیث قصہ میں تعارف ہوا ہم اہل بیت نبوت، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، نبی کے نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو امام ہیں ہمارے 12 کے 12 یہ رسالت کی شبیہ ہیں، امامت کی شبیہ ہیں۔ اور رسالت مفہوم کامل ہے، مفہوم ناقص نہیں ہے۔ لوگ سورت سنا کے گزر جاتے ہیں۔ ابھی سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، ربیع الاول کا مہینہ آئے گا۔ سیرت کے حسین سارے گوشے چھوڑ کر پیغمبر کی سورت سنا کے گزر جاتے ہیں۔ جلسے ہوتے ہیں، سیرت النبی کے بیان ہوتی ہے سورت رسول، اور سورت رسول بھی ویسی بیان نہیں ہوتی جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ اگر آپ ساتھ دیں تو میں آپ کو ذرا سا ایک قرآنی حلیہ سرکار کا بتا دوں۔ نثر میں نظم میں آپ نے سراپے سنے ہوں گے، مولا توفیق دیں تو آج نثر میں سراپا سنا دوں آپ کو کہ میرے سرکار کا سراپا کیا تھا۔ وہ جمال اول جسے پرکار مشیت سے قدرت نے سنوارا، کتنا خوبصورت بنایا بتاؤں۔
کہ بنانے والا خدا بھی جھوم اٹھا، میں نے محمد بنایا ہے، محمد ایسا بنایا کہ جس رخ سے دیکھا محمد نظر آیا، جس کیفیت سے دیکھا محمد نظر آیا۔ کتنا خوبصورت بنایا بتاؤں اگر آپ ساتھ دے رہے ہو؟ زلفوں کو دیکھا تو واللیل کے بکھرے ہوئے سائے۔ نہیں اتنے آہستہ تو میں سنانے والا نہیں ہوں آپ کو، سراپا سرکار کا سراپا ہے، ذرا بیداری کے ساتھ سنیے۔ زلفوں کو دیکھا واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، پیشانی کو دیکھا وحدت کی تجلی کا ورق، پیشانی کو دیکھا وحدت کی تجلی کا ورق، کانوں کو دیکھا قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق۔ یادی جگا لیجئے جگا لیجئے جگا لیجئے ذہنوں کو۔ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے ہیں زلفے، پیشانی ہے وحدت کی تجلی کا ورق، کان قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، ناک صراط مستقیم کا نقشہ، لبھائے مبارک وہ جن کے صدقے میں طوبہ کی کلیوں نے چٹکنے کی ادائیں سیکھی، جن کے صدقے میں طوبہ کی کلیوں نے اپنی قباؤں کو کترنے کے ہنر سیکھے، دندان مبارک وہ جو شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، آنکھیں بحرین تقدس کا نگیں، سینہ رموز ہستی کا خزینہ۔ مجھے لفظوں کے خریداروں سے داد چاہیے اس موقع پر، جس نبی کا سینہ رموز ہستی کا خزینہ ہو وہ نبی امی نہیں ہو سکتا۔ ہاتھوں کو دیکھا کائنات کی تقدیر کے اوراق، ہاتھوں کو دیکھا کائنات کی تقدیر کے اوراق، بازوؤں کو دیکھا توحید کی عظمت کے علم، بازوؤں کو دیکھا توحید کی عظمت کے علم، نقش قدم کو دیکھا تو سورج کی عبادت گاہ۔ یہ دوش پر کالی چادر کالی کملی نہیں ہے، بلکہ عطا اور بخشش کی گھٹائیں ہیں جو عالمین پر برس رہی ہیں۔ میرے سرکار کا سراپا سنتے جائیں اور میں پھر اپنے 2-3 لفظ دہرا دوں تاکہ بات قافیے میں مکمل ہو جائے۔ زلفیں واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ایک جملہ اور آ گیا تو سخی کا منبر ہے بخل کیسے کروں، جس کی آنکھیں ابرو قاب قوسین کی ترجمان۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، اس پر اگر غور کیا جائے، یہ سرکار کی ابرو نہیں قاب قوسین کی ترجمان ہیں۔ قوس کے معنی ہوتے ہیں کمان، قوسین یعنی 2 کمانیں۔ یاد ہے نا میں معراج پر کیا کہا تھا؟ پھر سمجھ میں آیا، اس کا نقشہ دیکھا کمان ہی کا نقشہ ہوتا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ابرو نہیں بلکہ قوسین ہیں۔ ذرا غور کرنا بستر کی تنہائی پر کہ وصی اصغر نے کوئی جملہ کہا ہے، اگر سمجھ میں نہ آتا ہو آیت کا مفہوم کہ عبد اور معبود کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، وہاں وہ تیر کمان والی کمان نہیں ہے، یہ والی کمان مراد ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کہنا میرے نبی کا چہرہ صحیفہ دو عالم، سینہ رموز ہستی کا خزینہ، جس کے ہاتھ کائنات کی تقدیر کے اوراق۔ پھر جملہ دہرا دوں، ذرا قافیے میں کہوں گا بات، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، میں انتظار کر رہا ہوں کہ قافیہ مجھے یاد آ جائے تو بات کہہ دوں۔ جس کی آنکھیں بحرین تقدس کی نگی، بس اس قافیے پر آپ میرا ساتھ دے دیجئے، اس لیے کہ مبارک پور میں مصرع بھی سنا جاتا ہے، مصرع پڑھا بھی جاتا ہے، مصرع دیے بھی جاتے ہیں، شوراخیز سرزمین ہے۔ پیغمبر کی آنکھیں بحرین تقدس کی نگی، عارض والفجر کی آیت کی امی۔ تیسرے قافیے پر اگر کوئی نہ بولے تو منبر کی عطا کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ جس نبی کی آنکھیں بحرین تقدس کی نگی ہو، جس کے عارض والفجر کی آیت کی امی ہو، اس کی گود امامت کی شہنشی ہے۔ اس کی آغوش امامت کی شہنشی۔ ارے میں اس نبی کی تعریف کیا کروں جس کا دوش ولایت کی معراج ہو۔
کتنا خوبصورت نبی بنایا، کتنا عظیم بنایا، کیسا بنایا کہ اگر سایہ کسی پر پڑ جائے تو یوسف بنا دے۔ پھر میں جملہ کہہ رہا ہوں، اتنا خوبصورت بنایا مشیت جھوم اٹھی۔ کیا کہنا میرے حبیب، میں نے تجھے بنایا مگر سایہ نہیں بنایا، سایہ نہیں بنایا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کیوں نہیں بنایا سایہ؟ ایک خیال علماء کا ہے، ایک جملہ میرا ہے۔ علماء کا خیال پہلے پیش کر دوں اس لیے کہ بہرحال علماء ہے۔ علماء نے لکھا کہ سایہ اس لیے نہ بنایا، متوجہ ہو پیچھے بیٹھنے والے نوجوانوں، سایہ اس لیے نہ بنایا کہ سایہ ہوتا تو زمین پر پڑتا، زمین پر پڑتا تو ساتھ چلنے والے کا قدم سائے پر آ جاتا۔ خدا کے لیے ذرا سا سطح عمومی سے بلند ہو جاؤ، فرش اعضاء کی بلندی پر بیٹھے ہو اور جملے کی گہرائی تک نہیں پہنچ رہے ہو۔ سایہ اس لیے اللہ نے نہ بنایا، مشیت کو گوارا نہیں ہوا، خدا کو اچھا نہیں لگا کہ کسی ساتھی کا قدم نبی کے سائے پر آ جائے۔ تو صحابہ کی عظمت اپنی جگہ، علی کا مرتبہ اپنی جگہ، صحابہ وہ ہے جنہیں نبی کے سائے پر قدم رکھنے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ میرا مولا وہ ہے جسے دوش نبی پر قدم رکھنے کا شرف حاصل ہے۔ سایہ بھی نہیں بنایا۔ سایہ بھی نہیں بنایا۔ اچھا کیوں نہیں بنایا سایہ؟ اب اس طالب علم کا جملہ سن لیجئے۔ اور جب کوئی طالب علم اپنا سبق سناتا ہے نا تو بزرگ اس کی حوصلہ افزائی ضرور کرتے ہیں، اس لیے بزرگوں سے حوصلہ افزائی کی امید کے ساتھ یہ طالب علم اپنے سبق کا یہ جملہ سنا رہا ہے۔ سایہ نہیں بنایا نبی کا، کیوں؟ سایہ ہوتا ہے ریفلیکشن، سایہ ہوتا ہے جیسا، سایہ ہوتا ہے جیسا۔ ابھی دھوپ نکلی ہوں، میں باہر جاؤں تو شیروانی سائے میں ظاہر ہوگی، چشمہ سائے میں ظاہر ہوگا۔ سایہ ہوتا ہے جیسا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ابھی تو آپ فکر کی وادی سے باہر ہی نہیں آئے کہ مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ارے بھائی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سایہ ہوتا ہے جیسا۔ اگر اللہ کوئی سایہ نبی کا بنا دیتا تو وہ نبی جیسا ہوتا۔ غور کیا پیچھے بیٹھنے والوں؟ مشیت کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ نبی کا سایہ نبی جیسا ہو جائے۔ بس ہاتھ جوڑ کے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جب محمد کا سایہ محمد جیسا نہیں ہے تو محمد کا ہم سایہ محمد جیسا کیسے ہو جائے گا؟ جب نبی کا سایہ نبی جیسا نہیں تو نبی کا ہم سایہ نبی جیسا کیسے ہو جائے؟ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو نبی جیسے تھے انہوں نے کبھی نہیں کہا ہم نبی جیسے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں تھے نبی جیسے، نبی کی تو مکمل تصویریں تھیں، اور اتنی مکمل تصویر تھے کہ اگر سو بھی گئے تو کافروں نے دیکھ کے کہا محمد سو رہے، مگر لاکھوں سلام مولود کعبہ وقار حرم خالق نہج بلاغت مجید آنگ فصاحت سرمایہ تہذیب انسانی غرور عمرانی امام المتقین یعصوب الدین کل ایمان ایمان کا ایقان اسلام کی جان محافظ قرآن۔ کیا کہنا میرے مولا علی کا، جو تھا تو نبی جیسا مگر کبھی نہیں کہا میں نبی جیسا، بلکہ نبی کی جوتیاں ٹاک کے کہا میں محمد کی جوتیاں ٹاک رہا ہوں۔ کبھی نہیں کہا علی نے، ابو طالب کے شریف خون نے کبھی نہیں کہا میں محمد جیسا۔ یا علی کبھی نہیں کہا کہ میں محمد جیسا، بلکہ علی نے تو جوتیاں ٹاکی ہیں محمد کی۔ ابھی بھی اگر یہ جملہ مسلمانوں کے سمجھ میں نہ آئے تو کب سمجھ میں آئے گا؟
محمد کی جوتیاں کس نے ٹاکی؟ علی نے۔ مجلس میں ہو یا معراج پر چلے گئے، اپنا اسٹیٹس بتا دینا کہ ہو کہاں بیٹھے ہوئے، اس لیے کہ میں تو قیامت کا جملہ کہنے والا ہوں۔ محمد کی جوتیاں علی کے ہاتھ میں آ کے ٹکی، اب سمجھ میں آیا یہ جوتیاں معراج پر کیوں گئی تھی۔ علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا، جو واقعی نبی جیسے تھے وہ کبھی نہیں کہتے ہم نبی جیسے، اور جن کے خاندان میں کوئی نبی کی اونٹنی کی شکل کا نظر نہیں آیا کیوں کہہ رہے ہیں ہم نبی جیسے؟ بھائی سارا جھگڑا ہی نبوت پہ ہے، اگر نبوت پر متحد ہو جائیں تو 73 فرقے نہ ہوں۔ ابھی اس سے پہلے جو مجلس پڑھ رہا تھا، مربوط کر رہا ہوں بات کو، سارا اختلاف اس لیے ہے کہ رسول کو رسول نہیں مانا گیا۔ اگر رسول کو سب نے رسول مانا ہوتا تو 73 رسول نہیں آئے تھے، ایک ہی تھا جو جانے کائنات تھا۔ کلمہ سب ایک ہی کا پڑھتے ہیں، جانے کائنات سید المرسلین خاتم النبیین ایک ہی پیغمبر ہے، اسوہ حسنہ اسی نبی کی سیرت ہے۔ اسی نبی نے بتایا ہے کہ دشمن کو نہیں مارنا، دشمنی کو مارنا ہے۔ اسی نبی نے بتایا ہے کافر کو نہیں، کفر کو مارنا ہے۔ اور اپنے اخلاق سے پیغمبر نے لوگوں کو بدل دیا۔ یہ جو ہمارے سامنے آج اسلام ہے، یہ نبی اور علی کے کردار کا نتیجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی صاحب اتنے بڑے بہادر ہوں کہ تلوار سے اسلام پھیلا دیا۔ تلوار کا بھی اس کا ذکر ہوتا ہے جس کو کبھی ہم نے میدان میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسلام پھیلا ہے نبی و علی کے کردار سے۔ پرسوں کی مجلس کا جملہ یاد ہے، علی نے مقتل کو مکتب بنا دیا۔ بات اگر مربوط ہوئی ہو، جو سیرت میرے نبی کی ہے وہی سیرت علی کی ہے۔ آجا مورخ یہ کہتا ہے کہ صاحب 63 برس کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ 63 ایئرز پیغمبر اس دنیا میں آئے، تبلیغ کی۔ جوش ملی آبادی نے تو قیامت کا شعر کہا ہے۔ جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ 40 برس خاموش ہے پیغمبر، 23 برس میں پورا دین ہے۔ اب اس 23 برس کو کیسے انہوں نے پیش کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس قدر عجلت میں تو روئے زمین پر چھا گیا، اس قدر عجلت میں تو روئے زمین پر چھا گیا، فلسفی چکرا گئے تاریخ کو غش آ گیا، فلسفی چکرا گئے تاریخ کو غش آ گیا۔ میرا اپنا سوچنے کا انداز ہے، میرا اپنا طریقہ ہے سوچنے کا۔ لوگ 23 برس پر زیادہ زور دیتے ہیں، میں کہتا ہوں بنیاد 40 برس ہے۔ جس نے ان 40 برسوں کو نہ سمجھا وہ اسلام کو سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اس کو بھی سنیے۔ ان 40 برسوں میں نبی کے سچے وفادار نبی کے ساتھ ہیں، حکومت کی لالچ والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ان 40 برسوں میں فاقوں کا ساتھی کون ہے مجھے بتاؤ؟ ان 40 برسوں میں سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، مقاطعہ ہو رہا ہے، محاصرہ ہو رہا ہے، لین دین بند ہے۔ بتاؤ کس کا باپ تھا جو محمد کا ساتھ دے رہا تھا؟ کوئی نہیں ملے گا، علی کا باپ ملے گا۔ ان 40 برسوں میں نبی کے مخلص وفادار کردار سامنے آئیں گے۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، اس جملے کو دہرا دوں، ساتھی وہ نہیں ہوتا جو اچھے وقت کا ساتھی ہے، ساتھی وہ ہوتا ہے جو مشکل دور کا ساتھی ہو۔ کتنا میرا ساتھ دیتے ہیں آپ، خدا کے قسم کیا بتاؤں کہ جو جملہ میں آہستہ کہتا ہوں اس کو آہستہ ہی آپ سنتے بھی۔ ساتھی وہ ساتھی نہیں ہوتا جو اچھے وقت کا ساتھی ہو۔ جب میں فاقے سے تھا تو میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، جب مجھ پر پابندیاں تھیں تو کوئی میرے ساتھ نہیں تھا، اور جب دولت آ گئی، جب دسترخوان اچھا ہو گیا تو سب آ کے ہاتھ دھو دھو کے بیٹھے، کھایا پیا اور نبی کے وفادار کہلائے۔ ارے بھائی نبی کے وفادار ان 40 برسوں میں نظر آئیں گے آپ کو۔
اگر نبی کے وفادار ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ان 40 برسوں میں آ کے دیکھو کون ہے جس نے اپنی پوری اولاد کو سینہ سپر بنایا ہے رسالت کا. ایک ہی کردار ہے, کوئی نہیں ملے گا. ایک ہی کردار ہے, محسن رحمت, معاون قدرت, برکت پناہ بابرکت, قندیل شمع وجودیت, متولی حرم, رئیس مکہ, شیخ بطحا, عمران آل ابراہیم, پناہ گاہ رسالت پناہ. واقعی تھک گئے ہیں آپ, ورنہ جملہ تو میں کہہ چکا. پناہ گاہ رسالت پناہ. ابو طالب کون ہے جو پناہ گاہ رسالت پناہ. 40 برسوں پر لوگ غور نہیں کرتے. 40 برسوں پر غور کرو, یہ بنیاد ہے, یہ اساس ہے. پیغمبر نے 40 برس تک اخلاق, کردار, سچائی یہ پہنچایا ہے. یہ کہا ہی نہیں کہ مجھے نبی معلوم. جملہ کہہ دوں, ان 40 برسوں میں پیغمبر نے صرف اپنے کردار کا کلمہ پڑھوایا ہے, اور کردار کا کلمہ ایسا پڑھوایا کہ جان کے دشمنوں نے کہا آپ صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں. یہ دو لقب کافروں نے دیے ہیں پیغمبر کو, میرے نبی کو. 2 ٹائٹل, صادق بھی ہیں آپ, امین بھی ہیں. صادق یعنی سچے, امین یعنی امانت دار. کافروں نے مانا. اس لفظ کا ترجمہ دوسرے انداز سے کر دوں. صادق کا ترجمہ ہے زبان کا سچا, امین کا ترجمہ ہے ہاتھ کا سچا. پیغمبر نے اسی لیے غدیر میں ایک ترازو قائم کیا تاکہ پیغمبر سب کے چہرے دکھا سکیں. وہ مکے کے کافر تھے جو مجھے زبان کا بھی سچا مان رہے تھے, ہاتھ کا بھی سچا مان رہے تھے. تم اتنے دن سے میرے ساتھ ہو, اگر زبان کا سچا مانتے ہو تو من کنتم مولا فہذا علی المولا, ہاتھ کا سچا مانتے ہو تو من کنتم مولا فہذا علی المولا. ان 40 برسوں میں پیغمبر نے خون کے پیاسوں سے سند لے لی, منوا لیا, کردار کا کلمہ پڑھوا لیا. مورخ کہتا ہے صاحب کہ نبی کی زندگی کے 2 رخ ہوئے. سیرت نگار لکھتا ہے 40 برس تک عام آدمی تھے, میری طرف آئی, ہو کچھ بھی جائے مگر سماعت نہیں بھٹکنا چاہیے. عبادت میں بھٹکی ہوئی سماعت اچھی نہیں لگتی, بس میری طرح متوجہ رہیں. اور ظاہر ہے کہ جن چہروں سے امید ہوتی ہے, خطیب یہ چاہتا ہے کہ وہ چہرہ ادھر سے ادھر نہ ہو. کچھ ہی خاص چہرے ہوتے ہیں مجلس میں جن سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں خطیب کی. 40 برس تک پیغمبر ایک عام آدمی تھے, مورخ کہہ رہے ہیں. اور 40 برس کے بعد پیغمبر بنے, رسول بنے, ہادی بنے, رہبر بنے. اچھا, یہ بات کہنے والا وہ ہے جس کے خاندان میں بھی کوئی 40 برسوں میں مسلمان نہیں رہا. ہونا یہ چاہیے تھا. اصول سیرت نگاری کا کیا تھا؟ اگر ذرا سی شرافت ہوتی, غیرت و حمیت ہوتی اور پیغمبر سے ذرا سی وفاداری ہوتی تو لکھنا یہ چاہیے تھا کہ ان 40 برسوں میں محمد کیا تھے ہمیں نہیں معلوم, مگر ہم خود دائرہ اسلام سے بہت دور تھے. نہ میں مسلمان تھا, نہ میرا باپ مسلمان تھا, نہ میرے بڑے مسلمان تھے. میں کیا بتاؤں, کہنا تو یہ چاہیے تھا. اس نے یہ کہنے کے بجائے کہ ہمیں کیا معلوم نبی کیا تھے. کیا غیرت آ رہی تھی یہ کہتے ہوئے کہ لکھ دیتے کہ 40 برس تک کیا تھے نبی ہمیں نہیں معلوم, اگر جاننا چاہتے ہو تو ابو طالب سے پوچھیے. اصول تو یہ تھا, تقاضا تو یہ تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا. مگر اظہار لیاقت کے جذبے میں لوگ کیا سے کیا کر جاتے ہیں کہ صاحب 40 برس تک نبی نہیں تھے رسول. جب 40 برس تک نبی نہیں تھے تو آپ مسلمان کہاں سے ہیں, پہلے تو یہ بتائیں آپ. ان 40 برسوں میں میں جملہ ذمہ داری کے ساتھ قرآن تاریخ پڑھ کے بول رہا ہوں, ان 40 برسوں میں سوائے ذریت ابراہیم کے کوئی مسلمان نہیں.
سوائے نسل اسماعیل کے، ذریت ابراہیم کے کوئی مسلمان نہیں، بس یہی ایک خاندان ہے مسلمان ہے۔ اب چونکہ اتنی سنجیدگی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ تحقیق کا کوئی جملہ آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ جائیے، ذمہ داری کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، خانہ کعبہ میں ہر قبیلے کا بت ملے گا، چھوٹے بڑے ہر قسم کے بت ہیں، ہر خاندان کا بت ملے گا، بڑے بڑے کنبوں کے بت ملیں گے، بڑے بڑے بتوں کے بت ملیں گے۔ علی توجہ توجہ، بڑی خصوصی توجہ، ہر قبیلے کا بت کعبے میں ملے گا۔ میں منبر پر آنا چھوڑ دوں اگر کوئی تاریخ سے یہ ثابت کر دے کہ بنی ہاشم کے نام کا کوئی بت کعبے میں ہو، کوئی ثابت کرے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے دعوے کے بعد اور اتنی بڑی دلیل کے بعد اس جملے پر تو پورا مجمع کھڑا بھی ہو جاتا تو حق ادا نہ ہوتا، اس لیے کہ پوری تاریخ کا تحقیق کا لہو میں نے نچوڑا ہے۔ ہر قبیلے کا بت کعبے میں ملے گا، فلاں قبیلے کا بت رکھا ہے، فلاں قبیلے کا بت رکھا ہے، فلاں قبیلے کا بت رکھا ہے۔ اور لوگ تو ایسے ایسے بت بناتے تھے کہ حلوے کا بت بنا لیا، کھا لیا، کھانے پینے کی چیزوں کا بت بنایا اور کھا لیا، مگر کوئی تاریخ یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ رسولوں والے رسول کے بزرگوں نے کبھی کوئی بت دیکھا بھی ہو۔ پرستش کے نام پر، پوجا کے نام پر بنی ہاشم کے گھر کا بت نہیں ملے گا۔ نوجوانوں، تمہارے لہو کی طہارت کے نام یہ جملہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ بنی ہاشم بت پرست نہیں ہے، بت شکن ہے۔ یہ جو بنی ہاشم کا سلسلہ ہے، پیغمبر سے پہلے بھی حضرت ابراہیم سے جو چل رہا تھا سلسلہ، جو ہدایتوں کے کارنامات تھے انہیں سنبھالے ہوئے تھے۔ اب یہ تو پورا ایک مضمون ہے، اس کے لیے تو بڑے دلائل چاہیے، کہاں تک میں عرض کروں۔ یہ سب اللہ کے نمائندے تھے، چاہے ابو طالب ہوں، عبد المطلب ہوں علیہ السلام، یہ سب اللہ کے نمائندے تھے۔ یہ سب شجرہ طیبہ کے پاکیزہ شجر تھے، یہ وہ تھے جو کاروان ہدایت کو سنبھالے ہوئے تھے، یہ وہ تھے جو لوگوں کو دین و شریعت بتاتے تھے، یہ وہ تھے جو لوگوں کو اصول حیات بتاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بنی ہاشم کے علاوہ بہت سے نکاح آپ کو ملیں گے، نکاح الجمع کی اولادیں ہیں، نکاح البغایا کی اولادیں ہیں، صفا کی اولادیں ہیں، مگر بنی ہاشم کے نکاح کی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں ملے گی۔ بنی ہاشم ہیں، ان کا مرتبہ کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر کا جب نکاح ہوا ہے تو جناب ابو طالب نے کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وسلالۃ اسماعیل، ہم ہیں اس خدا کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم بنایا ہے، ہمیں نسل اسماعیل بنایا ہے۔ تو نبی ایسے ویسے لوگوں میں نہیں آیا، نبی آیا ہی ان لوگوں میں جو سجدہ گزار تھے۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں آیتیں پڑھوں، ورنہ آیتیں ہیں میرے دامن میں۔ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں منتقل کیا ہے۔ اب اتنی بڑی تحقیق پیش کر کے گیا ہوں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ایک سوال کریں، بعد میں آپ کے ذہن میں آئے میں پہلے ہی جواب دے جاؤں تاکہ الجھے نہیں آپ۔ کہا مولانا آپ نے کہا کہ بنی ہاشم کے نام کا کوئی بت نہیں ملے گا، یہ بت پرست تھے ہی نہیں، کافر تھے ہی نہیں، الحمدللہ۔ کہا تو پھر ابو لہب کے لیے تو آیت موجود ہے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کافر کیسے ہوا؟ جاؤ، یہ بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ابو لہب بتوں کی پوجا کر کے کافر نہیں ہوا، محمد مصطفیٰ کی رسالت کا انکار کر کے کافر ہوا ہے۔ اور ہم نے یہی قانون بنایا ہے، جو بھی جب بھی جہاں بھی جس خاندان کا بھی جس قبیلے کا بھی جس کا بھی رشتہ دار محمد کی رسالت کا انکار کرے، چہرہ کچھ بھی ہو، کافر ہے۔ کافر ہی وہ ہے جو ان کی رسالت و نبوت کا اقرار نہ کرتا ہو۔
کافر ہی وہ ہے جو پیغمبر کو پیغمبر نہ مانے۔ تو مورخ یہ لکھ رہا ہے کہ 2 زندگی کے رخ ہیں، 40 برس تک عام بشر اور 23 برس نبی ہیں، رسول ہیں، ہادی ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو اصول کے خلاف ہے بات۔ میرے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں آپ کہ میں کون ہوں، میں نے کتنا پڑھا ہے، میری محنت کیا ہے، میرا استنباط کیا ہے، طرز گفتگو کیا ہے، استخراج کا طریقہ کیا ہے، میں کیا کرتا ہوں، تو ان سے نہ پوچھو جو 4 دن سے میرے ساتھ ہیں۔ جو 4 دن سے میرے ساتھ ہیں وہ نہیں بتا سکتے کہ میں کیا ہوں، میری کیفیت حیثیت کیا ہے، میری طبیعت کیا ہے، میرا مزاج کیا ہے، میری دینت کیا ہے۔ اگر جاننا چاہتے ہو کہ میں کیا ہوں تو پوچھو ان سے جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے، لکھایا ہے، پالا ہے، دشمنوں سے بچایا ہے، حفاظت کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے سارا سسٹم آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور پورے سسٹم کی خرابی بھی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ خرابی کی وجہ یہ ہے، لوگوں کی سمجھ میں نبی اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں نے نووارد مسلمانوں سے نبی لیا ہے، ابو طالب سے رسول نہیں لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دروازے پہ آتے اس کے جو سینہ سپر بنا ہوا تھا، آتے اس کے دروازے پر جس نے پیغمبر کو پالا تھا، اور آ کے پوچھتے کہ ہمیں نہیں معلوم نبی کیا تھے، آپ بتائیے۔ تو سسٹم کی خرابی یہاں سے ہے کہ نووارد مسلمانوں سے رسول لیا گیا۔ اب جملہ کیسے بدلوں میں سرکار؟ حسین بھائی کیسے جملہ بدلوں؟ نووارد مسلمانوں سے تو رسول لیتے ہیں، اور جس کی گود میں رسول پلا ہے اس سے رسول نہیں لیتے۔ جملہ کہہ دوں، بلیاں پالنے والوں سے رسول لیا ہے، شیر خدا سے رسول نہیں لیا۔ رسول لینا تھا شیر خدا سے، شیر خدا کے باپ سے۔ جس گھر میں نبی آئے تھے آنکھیں کھولی تھی، بچپن تھا، جس گھر میں رسول پلے تھے، بڑھے تھے، اس ابو طالب سے پوچھتے جس نے کافروں سے بچایا تھا نبی کو، اپنے بیٹوں کو بستر پر لٹایا، میری اولاد قربان ہو جائے مگر محمد باقی رہے۔ اس ابو طالب سے پوچھنا چاہیے تھا کہ سرکار کے بارے میں بتائیے کہ کیا ہے۔ اچھا، یہ پورا سسٹم میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم جنہوں نے ابو طالب کے دروازے سے عقیدہ رسالت لیا ہے، عقیدہ نبوت جس قوم نے ابو طالب کے دروازے سے لیا ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے عقیدہ رسالت، نہ بھٹکے، نہ گمراہ ہوئے، نہ نبی کو اپنے جیسا مانا، نہ فرشتوں سے پڑھوایا، نہ سینے سے غلظت نکلوائی، نہ نقطہ سیاہ نکلوایا۔ آپ تو ایسے چپ ہو گئے جیسے تاریخ ہی نہیں جانتے۔ میں یہ کیسے یقین کر لوں کہ آپ تاریخ نہیں جانتے؟ اس لیے کہ اتنی تملیزیں سنتے ہیں آپ۔ ہمارا عقیدہ رسالت کتنا مستحکم ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنا قوی ہے ہمارا عقیدہ رسالت کہ ہم نے نبی کو اپنے جیسا نہیں مانا، فرشتوں سے نہیں پڑھوایا، نقطہ سیاہ نہیں نکلوایا، سینے کا آپریشن نہیں کرایا، آب کوثر سے دل نہیں دھلوایا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم میں اور غیروں میں وجہ کیا ہے؟ بس ایک ہی وجہ ہے، اگر سن سکو تو وجہ کو ویسے سننا جیسے وجہ کو سننے کا حق ہے۔ ہم عقیدہ رسالت میں بہکے کیوں نہیں؟ وہ عقیدہ رسالت میں بہک کیوں گئے؟ بس وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم نے یزید کے دادا سے نبی نہیں لیا، حسین کے دادا سے نبی لیا ہے۔ حسین کے دادا سے ہم نے پیغمبر یہ جملہ بھی روا روی میں گزرنے والا نہیں ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو ہر جنگ میں نبی کے مقابلے پاتا ہے، شب ہجرت سے لے کر فتح مکہ سے پہلے تک چاہتا یہ ہے نبی قتل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، فنا ہو جائیں، شب رسالت کو بجھا دیا جائے۔ مگر جب دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا
تو اب ایمرجنسی میں کلمہ پڑھ لیا. خدا کی قسم جو کہا ہے ہنسنے کے لیے نہیں، حقیقت بیان کی ہے. میں نے آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں، حالانکہ آپ کا ریشمی تبسم میرے لیے تقویت قلب کا باعث ہے. آپ کی مخملی مسکراہٹ میرے لیے تقویت قلب کا سبب ہے. مگر یہ جملہ میں نے ایسے نہیں کہا، پوری تاریخ پڑھی ہے اس جملے میں. یزید کا دادا، یزید کا دادا، پہنچ رہی ہے آواز؟ یزید کا دادا، ظاہر ہے کہ یزید کا بھی دادا تھا. ہر جنگ میں نبی کو ختم کرنا چاہتا ہے، فنا کرنا چاہتا ہے، مٹا دینا چاہتا ہے، نہیں چاہتا کہ نبی اس دنیا میں باقی رہیں. حد یہ ہو گئی جنگ احزاب جسے جنگ خندق کہا جاتا ہے، سارے کافروں کو جمع کر کے اور چندہ کر کے جملہ تو میں اب کہوں گا، جملہ تو میں اب کہوں گا، سارے کافروں نے اپنی شجاعت کا اجماع کیا. شجاعت کا اجماع کر کے عمر ابن عبد ود کو لے کے آئے، جسے نبی نے کہا یہ کتا ہے. یہ لانے والا بھی کوئی اور نہیں تھا، یہ بھی یزید کا دادا تھا جو لے کے آیا تھا. مگر جب سارے کافروں کی شجاعت ایک جگہ جمع ہو گئی اور اس نے خندق پار کر کے آگے گستاخی کی، اور نبی نے کہا کون ہے اس کتے کے مقابلے پر؟ لیکن اب پھر بات سے بات نکلتی ہے، میں کیا کروں. ظاہر ہے کہ یہ آج آخری مجلس ہے، پتہ نہیں کب ایک مسافر سید ذاکر کا گزر اس بستی سے ہوگا، نہیں معلوم. جاؤ پوری تاریخ پڑھنا، پوری تاریخ. نبی پر کوڑا پھینکنے والے کوڑا پھینکتے ہیں، مگر نبی اسے نہ کتا کہتے ہیں نہ بلی کہتے ہیں. سوچا کرو کبھی کبھی ایسے انداز سے بھی سوچا کرو، نوجوانوں کبھی غور کیا کرو اس انداز سے. کہا نبی نے، بھائی نبی خلق عظیم ہے، خلق عظیم کی مسند پر فائز ہے میرا نبی. راستے میں لوگ کانٹے بچھا رہے ہیں، انہیں کتا نہیں کہتے. حالت نماز میں ہیں، اوجڑیاں پھینک دی جاتی ہیں، انہیں نبی کتا نہیں کہا. محاصرہ کر لیا، انہیں نبی کتا نہیں کہا. بستر پر قتل کرنے کا پلان ہے، نبی انہیں کتا نہیں کہا. ارے ساری بات چھوڑیے، جو تھے ہی کتے انہیں بھی کتا نبی نے نہیں کہا. بتائیے کبھی کسی کو کبھی کتے کو بھی کتا نہیں کہہ رہے ہیں نبی؟ اے کتے راستے سے ہٹ. اخلاق ہے نبی کا. میں پہلے کہہ کے گیا ہوں کہ اخلاق و کردار سے نبی نے اسلام پھیلایا ہے. اور یہ جو اجماع کر کے جسے کافر لائے تھے، اسے نبی نے آتے ہی کہا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے. وجہ سمجھتے ہو کہ کیا ہے؟ وجہ بتاؤں کیا ہے؟ مرحب کو نبی کتا نہیں کہہ رہے، انتر کو نہیں کہہ رہے، حارث کو نہیں کہہ رہے، بدر میں جو مقابلے پہ آ رہے ہیں انہیں نہیں کہہ رہے، جو چچا کا کلیجہ چبا رہے ہیں انہیں بھی نہیں کہہ رہے. عمر ابن عبد ود کی کون سی اتنی بڑی گستاخی تھی کہ پیغمبر کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ کون ہے من لحاظ القلب. وجہ کیا ہے؟ غور کرنا، غور. ایک ہی نتیجہ نکلے گا، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ ہر پہلوان میدان میں آیا ہے اور آ کے للکارا ہے، مگر یہ وہ بد نصیب کتا تھا جو میدان میں نہ رک کر نبی کے دروازے پر آیا، نبی کے دروازے پر گستاخی کی ہے. نبی نے کہا کون ہے کہ اس کتے کے مقابلے بجائے؟ نبی نے بتا دیا جو بھی جب بھی جہاں بھی میرے دروازے پر چڑھائی کرے وہ کتا ہے. بہت شکریہ.
چیز اور بھی پوشیدہ ہے میرے سرکار، جب یہ خندق پار کر کے آیا نا تو ادھر والے جو زمانہ جہالت میں اس کے ساتھ رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑا بہادر ہے، انہوں نے اس کی بہادری کے قصیدے سنائے۔ نبی نے کہا تم بہادر بتا رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں کتا ہے۔ اب آزمائش اس بات پر ہے کہ کون تمہاری بات پر یقین کرتے ہوئے اسے بہادر مانتا ہے، کون نبی کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسے کتا مانتا ہے۔ جسے نبی کی زبان پر یقین تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے۔ شیر خدا اٹھے، شیر خدا نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد تو یزید کے دادا کے حوصلے پست ہوئے، یہاں سے تو بھاگے اور اس کے بعد راہ فرار نہیں ملتی۔ اور جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے سے پہلے بھی صلح حدیبیہ تھی، پیغمبر نے صلح کر لی تھی جس پہ لوگوں نے کہا تھا دب کے صلح کر لی، اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جیسا شک آج ہوا ہے ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ تو صلح کی پیغمبر نے جب صلح کے شرائط کافروں نے توڑے اور قتل و غارت گری مچائی تو وہ قبیلے آئے جو نبی کی پناہ میں تھے، انہوں نے آگے کہا سرکار ہم تو آپ کی پناہ میں ہیں، انہوں نے ہمیں مار ڈالا ہے، ہمارے لوگوں کو قتل کیا۔ تو اب سرکار 10,000 کا لشکر لے کے چلے اور 10,000 کا لشکر لے کے مکے میں داخل ہوئے۔ پھر دیکھو میرے نبی کا کردار کیسے موڑ پر گفتگو آئی ہے، خدا کی قسم غیر ارادی طور پر پوری مجلس پڑھ گیا۔ تو تاریخ کا یہ حسین واقعہ ضرور سننا، 5 منٹ دیر ہو جائیں کوئی بات نہیں، مگر یہ بات ضرور سن کے جانا۔ 10,000 کا لشکر ہے، 10,000 کا لشکر لے کے پیغمبر چلے، سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں علم۔ آگے کسی نے خبر دی یا رسول اللہ سعد بن عبادہ کے تیور بتا رہے ہیں کہ آج کچھ تو خون ہوگا، اس لیے کہ وہ تو رجز پڑھتے ہوئے چل رہے ہیں، آج مار ڈالیں گے مار دیں گے۔ حضور نے کہا بلاؤ، علم لے کے کہا لو علی تم علم، ہم مکے میں سر فتح کرنے نہیں دل فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں دل فتح کرنا ہے۔ اور پیغمبر جب مکے میں داخل ہوئے ہیں، آپ سوچئے کوئی بھی سیاسی آدمی ہو، کوئی بھی آج کے زمانے کا ہو، کوئی بھی انسان ہو، کیا کرتا وہ؟ یہ وہی مکہ ہے جس میں آنے پر نبی پر پابندی ہے، ہجرت کر کے اسی مکے سے گئے تھے نبی، سارے ظلم و ستم اسی مکے میں ہوئے تھے اور نبی کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ آج 10,000 کا لشکر ہے نبی کے ساتھ، اگر نبی عام بشر ہوتے یا کوئی عام آدمی نبی کی جگہ ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ جتنوں نے مجھے اذیت پہنچائی ہے سب کو مارو، کسی کو مت چھوڑنا، کسی کو مت چھوڑنا۔ مگر رحمت للعالمین، رحمان خدا کا، رحیم خدا کا، رحمت للعالمین پیغمبر آ کے آواز دی ہے کافروں بتاؤ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو، بتاؤ تمہاری ایکسپیکٹیشن کیا ہے، توقعات کیا ہیں، آج تم مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ سارے کافروں نے ایک خطیب کو جمع کیا، اس خطیب نے بلندی پر کھڑے ہو کے کہا اے محمد ابن عبداللہ آپ کریم ابن کریم ہیں، ہم آپ سے وہی امید رکھتے ہیں جو کریم سے امید رکھی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا تو جاؤ انتم الطلقاء، تم آزاد کیے ہوئے ہو۔ عمران صاحب سمجھ میں آیا وہ لفظ جو آپ کتاب میں پوچھ رہے تھے؟ حضور نے فرمایا انتم الطلقاء، تم سب آزاد کیے ہوئے ہو، ہم نے تمہیں آزاد کر دیا۔ یہیں سے جب لوگوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، حضور نے کہا بھائی جو مقابلے پر نہیں آئے گا اسے ہم نے پناہ دے دی، لوگ پناہ میں آ گئے۔ یہاں سے وہ دروازہ کھلا جو فتح مکہ کے بعد کے مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے پوری تاریخ سنائی ہے نوجوانوں، یہ جو ممبر پہ آپ سنتے ہیں نا کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہیں، یہ ہے وہ ساری تاریخ جب بالکل نہتے ہو گئے، کچھ نہ کر سکے نبی کے مقابلے پر، اور نبی نے کہہ دیا میں نے تمہیں آزاد کیا، تو انہوں نے کہا بھائی اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ یہ کفر کا لبادہ اتارو، اسلام کا لبادہ پہنو، اچھی پوسٹ بھی مل جائے گی، دسترخوان بھی اچھا ہوگا، حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ حکومت کی لالچ میں لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، کچھ لوگوں نے نبی کا اخلاق دیکھا مسلمان ہو گئے، مگر نبی نے کہا کہ انتم الطلقاء، تم آج آزاد ہو،
تم سے لا تثریب علیکم، آج کوئی پوچھ گچھ تم سے نہیں ہوگی، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ یہ تھا وہ قبیلہ جو آزاد کیا ہوا تھا۔ اب آج ذرا خود انصاف سے بتائیں کہ جو فتح مکہ کے بعد ایسے ایمرجنسی کے حالات میں مسلمان ہوئے، اسلام ان سے لینا ہے یا اسلام ان سے لینا ہے جن کے گھر میں نبی آیا ہے؟ سمجھ میں آئی بات نوجوانوں؟ میں نے پوری تاریخ پڑھی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہمیں اسلام ان سے لینا ہے جس گھر میں نبی آیا ہے۔ جو ایمرجنسی میں مسلمان ہوئے، اس سے پہلے انہیں کیا معلوم کیا ہوا؟ اس سے پہلے انہیں کیا معلوم کہ شریعت میں کیا ہوا؟ جو حکومت کے لالچ میں مسلمان ہو جائیں وہ اور ہیں، جو ہدایت کے لیے مسلمان ہوں وہ اور ہیں۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ پھر میں جملہ کہہ کے اپنی بات کو واقعی ختم کروں۔ میرے مولا بس اب رکھتے مسائب دے دینا مجھے، اس لیے کہ بہت دیر ہو چکی۔ محمد مصطفیٰ کی حکومت کا کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، رسالت کا کلمہ پڑھنے والے اور ہیں۔ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہیں وہ حکومت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جو شیب ابی طالب سے مسلمان ہیں وہ رسالت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ پوری تاریخ میں نے نچوڑ دی ہے آپ کو، یہ پوری ہسٹری ہے، پوری تاریخ ہے۔ نوجوانوں پڑھا کرو ہسٹری، غور کیا کرو۔ مجلس منورنجن نہیں ہے، مجلس نسل کی تعمیر کا مقام ہے۔ یہاں نسلیں تعمیر ہوتی ہیں، نسلیں، مجلس میں نسلیں تعمیر کیا کرو۔ یہ پوری تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب نبی نے کہہ دیا انتم مطلقہ، تم آزاد کرتا ہو۔ یہ جملہ تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، چپ رہ گئے آپ۔ نبی نے فتح مکہ پر 10,000 کا لشکر، عظیم لشکر ہے، سامنے والے نہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر نبی مارنا چاہیں، سوائے چند موسٹ وانٹڈ لوگوں کے سب کو چھوڑ دیا گیا اور کہا گیا کہ جاؤ، ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، انتم الطلقاء، تم آزاد کردہ ہو، آزاد کردہ ہو۔ یہ لفظ آزاد کردہ تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو جاتا، سمجھ میں ہی نہ آتا کہ آزاد کردہ اولادوں کی، غلاموں کی اولادیں ہیں کون؟ وہ کون ہیں جنہیں نبی نے آزاد کیا تھا؟ یہ تو سلام سجاد اور زینب کو، جنہوں نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا اے آزاد کردہ غلاموں کی اولادوں، کہاں لا کے ملایا ہے؟ کہاں بتایا ہے؟ زینب السجاد نے یہاں آ کے بتایا اے آزاد کردہ غلاموں کی اولادوں۔ ملاؤ تاریخ، کڑی سے کڑی ملاؤ، مجلس یاد رکھنا کہ کوئی ذاکر پڑھ کے گیا ہے۔ اے آزاد کردہ غلاموں کی اولادوں، تمہاری یہ جرات۔ پھر فرمایا کل تم ہمارے قیدی تھے، ہم نے تمہیں آزاد کیا تھا، آج تم نے ہمیں قیدی بنایا ہے۔ اے آزاد کردہ اولادوں کی، غلاموں کی اولادوں، غلام غلام ہوتے ہیں، امام امام ہوتے ہیں۔ ہم شجرہ طیبہ کی کڑیاں ہیں۔ حاکم وقت کے سامنے اس کا شجرہ بیان کر دینا، شجرہ اچھا ہو تو بیان کیا جا سکتا ہے، مگر ایسا خبیث شجرہ ہو اور اس کے خوشامدی ہوں، اس کے مشیر ہوں، اس کے وزیر ہوں، اس کے جلاد سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، حکومت اس کی ہو مگر خطابت ان کی ہو۔ یہ بنی ہاشم کا جگر ہے، یہ بنی ہاشم کا لہو ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تم کون ہے اور تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ اور جب سید سجاد بیٹھے ہیں منبر پر، خدا کی حمد کی، خدا کی حمد کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمیں کچھ فضیلتیں اللہ نے عطا کی۔ 7 فضیلتیں ایسی ہیں جو کسی میں کوئی ہمارا شریک نہیں ہے۔ دربار میں یزید کے کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہیں۔ احمد مختار ہم میں سے ہیں، حیدر کرار ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں۔ ارے یہ نام نہیں لیے، بنی امیہ پر تبرہ کر دیا۔ جب حیدر کرار کی شجاعت بیان کی تو ان کی بزدلی سامنے آ گئی۔
جب جعفر طیار کا ذکر کیا تو ان کی بزدلی سامنے آ گئی. سید سجاد نے بیان کرنا شروع کیا. اور ظاہر ہے کہ امام کو کلمہ حق سے ہی روکا جا سکتا تھا. امام کے مقابلے میں کلمہ حق جملہ مولا دے رہے ہیں تو کیسے روکوں؟ علی کی چلتی ہوئی صفین میں تلواریں روکنے کے لیے قرآن کو سہارا بنایا گیا تھا، تو باپ نے علی کی تلوار سے کو قرآن سے روکا تھا. یہاں بیٹے نے علی کے پوتے کی تقریر کو روکنے کے لیے اذان کا سہارا لے کے کہا اذان کہو، رکنے والے نہیں ہیں، یہ ہاشمی خون ہے، رکنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ مولا سجاد یہ بھی تو کہتے جا رہے ہیں کہ میں فاطمہ کا پوتا ہوں. بتا دیا ہندا کی اولاد ہونا اور ہے، فاطمہ کا پوتا ہونا اور ہے. میرے مولا بتاتے چلے جا رہے ہیں فضیلتوں کے دریا ہیں جو بہ رہے ہیں. اذان ہوئی، سرکاری مؤذن بولا، وظیفہ اور چلایا، درہم و دینار میں بکے ہوئے شجرے کا لہن بولا، اللہ اکبر. سرکار سید الساجدین نے کہا میں اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی کبریائی کا اعلان کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں اپنے وجود کے ساتھ اس کی توحید کا اقرار کرتا ہوں. جیسے ہی بات آئی اشہد ان محمد رسول اللہ، کا رک مؤذن. آپ تعجب نہ کرنا کہ سجاد نے کہا رک اور مؤذن رک گیا، اس لیے کہ یہ وہ سجاد ہے اگر کہہ دے کائنات کو کہ رک تو کائنات کی نبضیں ساکت ہو جائے. کائنات کی نبضیں ساکت ہو سکتی ہیں. میرے مولا نے کہا رک، اور اس کے بعد یزید کی طرف دیکھا، درباریوں کو خطاب کر کے کہا اے درباریوں پوچھو اپنے حاکم سے کہ یہ اذان میں اس کے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے. فتح کا اعلان کیا، حسینی فتح کا اعلان اس نے کیا جسے زمانہ بیمار سمجھ رہا تھا. اللہ اکبر. یہ اگر بیمار بھی ہوتے ہیں تو دین کے مسیحا ہوتے ہیں. بہت شکر گزار ہوں چچا، اس لیے کہ جو جملہ برجستہ میں نے کہا تھا برجستہ ہی سننے والا جملہ. یہ اگر بیمار بھی ہوں تو شریعت کے مسیحا ہیں، دین کے مسیحا ہیں. یہ وہ سجاد ہے جس نے بیماری کے ذریعے اپنی بیماری اور ناتوانی کے باوجود اسلام کو وہ قوت دی ہے کہ اب قیامت تک بیماری اسلام کے قریب نہیں آ سکتی. سید سجاد کتنا بڑا کارنامہ ہے. سیما اکبر آبادی کہتے ہیں کہ سجاد اسیر ظلم ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں زنجیر جنہیں پہناتے. اللہ اکبر. کتنا ڈرا ہوا تھا یزید. ایک بیمار کو بھاری توق پہنایا، وزنی زنجیریں، ہتھکڑیاں. یہ یزید کے خوف کا سب سے کھلا ہوا اعلان ہے کہ ایک بیمار کو بھی توق و زنجیر کے بغیر نہیں رہنے دیا. جہاں اس کا ظلم سامنے آتا ہے وہیں اس کی بزدلی بھی سامنے آئے. یزید ڈرتا کیوں ہے؟ لشکر تیرے پاس، عسکر تیرے پاس، فوج تیرے پاس، اقتدار تیرے پاس، حکومت تیرے پاس، خوشامدی تیرے پاس، درباری تیرے پاس. یہ تو حسین کا ایک ناتواں ہے، بیمار ہے، ڈر کیوں رہا ہے؟ مگر یزید ہے، جانتا ہے کہ علی تو اگر گہوارے میں بھی ہو تو کلہ اشتر کو چھین دیتا. علی کی شجاعت سے لرزہ ہوا خائف ہے. اور سید سجاد نے بتایا ہے لوگوں کو، اس لیے کہ یزید نے اپنے دربار میں لوگوں کو جمع کیا تھا. دنیا بھر کے سفیر بلائے تھے، ایمبیسیڈرز بلائے گئے تھے، جنہیں یہ بتایا گیا تھا کہ معاذ اللہ ایک خارجی ہمارے مقابلے پایا تھا، ہم نے اسے قتل کر دیا. اور جب یزید کے درباری خطیبوں نے یہ اعلان کیا کہ بنی امیہ کے فضائل یہ ہیں اور بنی ہاشم کی
برائی کرنا شروع کی، اور سید سجاد منبر پر گئے تو سید سجاد نے حاضرین کو بتایا کہ رسول سے ہمارا رشتہ کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہم نے دین پھیلایا کیسے ہے۔ جیسے ہی یہ تعارف ہوا تو لوگ حیرت سے دیکھنے لگے کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ خارجی کو قتل کیا ہے، اس نے تو نواسہ رسول کو قتل کر ڈالا۔ سجاد کا عظیم کارنامہ یہ ہے کہ اگر سجاد اور زینب کربلا سے شام تک نہ جاتے تو قتل حسین چھپا دیا جاتا۔ قتل حسین کو چھپنے نہیں دیا سید سجاد، اور پھر سید سجاد ہیں اور زندان شام۔ ایک دن ہند آئی، مرزا دبیر کہتے ہیں کہ قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے۔ قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے۔ بے حواسی میں ہر ایک بار یہ چلاتی ہے، آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ زینب اور سید سجاد نے کیسے سنبھالا ہے، مگر سجاد کی ایک اور مصیبت سن لو عزادارو۔ سجاد کو حسین نے ایک امانت دی تھی جس کا نام سکینہ تھا۔ قید شام میں سکینہ بھی سو گئی۔ کیا گزری ہوگی سید سجاد پر، اور جب رہائی پا کے مدینے واپس آئے، بس میں پڑھ چکا، میں زیادہ دیر نہیں، بس روایت کے 2-3 جملے پڑھوں گا۔ کربلا ہوتے ہوئے جب مدینے پہنچے اور مدینے میں بشیر ابن جزلم داخل ہوا، اور اس نے کہا ہے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے کہ حسین مارے گئے، نواسہ رسول نہیں آیا۔ ہجوم در ہجوم لوگ باہر نکلے۔ جب مدینے کے باہر جناب سید سجاد نے قافلے کو روکا، محمد حنفیہ جو حضرت سید سجاد کے چچا ہیں، بہادر چچا ہیں، غیرت دار ہیں، ایک مرتبہ مجمع کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک جملہ کا لوگوں یہ بتاؤ میرا بھتیجا سجاد کہاں ہے؟ ارے میں اپنے بھتیجے سے ملنا چاہتا ہوں، میرا بھتیجا سجاد کہاں ہے؟ کسی نے اشارہ کیا، اے سید وہ دیکھو وہ جو کرسی پر ایک ضعیف بیٹھا ہوا ہے، وہ جو ایک بزرگ ہے وہی سید سجاد ہے۔ محمد حنفیہ آگے بڑھے، گلے لگا لیا اور ایک جملہ کہا، بیٹا سجاد تم تو امام وقت ہو، تم تو 24 برس کے ہو، یہ ضعیفی کیسے آ گئی، بڑھاپا کیسے آ گیا؟ سجاد نے جملہ کا، چچا شام کے دربار نے بوڑھا بنا دیا، شرابیوں کا مجمع تھا، آل رسول بے ردا مجمع ہو گیا۔ اللہم انی اسألک بحق علی بن الحسین، اللہم انی اسألک بحق علی بن الحسین، اللہم انی اسألک بحق علی بن الحسین۔ پروردگار جو مومنین مومنات بیمار ہیں شفاء کاملہ واجل عطا فرما۔ مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ کی طبیعت علیل ہے، خداوند عالم کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ جہاں جہاں بھی جو مومنین مومنات جنہوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار تجھے بیمار کربلا اور بیمار مدینہ فاطمہ صغرا کا واسطہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ معبود زمانہ بہت پرآشوب ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، اے معبود سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ کل مومنین مومنات کی حفاظت فرما، سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، ہماری توفیقات و معرفت میں اضافے فرما۔ پروردگار ہمیں صحیح معنی میں حسین کا عزادار قرار دے، عملی طور سے نقش قدم ائمہ طاہرین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ معبود علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار فرما۔ معبود وارث کے ہوتے ہوئے کب تک بھی وارثوں کی طرح زندگی گزاریں گے، ہمارے آخری وارث کو اجازت ظہور و مرحمت فرما۔ ظہور سے قبل ہم اپنے اعمال کو اس قابل بنا لیں کہ ان کے آبان و سار اور سپاہیوں میں ہمارا شمار ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع